السلام علیکم میرے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو آج کل جو چل رہا ہے میرے ناظرین السلام علیکم، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کچھ آج کے زمانے میں چل رہا ہے، آج کے دور میں چل رہا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ حسب دستور ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ایمان سلامت رکھے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، اور کچھ غیر ملکی حالات کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ اور سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے کچھ حالات، وہ ہے کہ پہلے میں اپنے مقامی طور پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ عطاباد میں ایک فائرنگ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہمارے کے پی کے اور پھر ایک کا تعلق افغانستان سے تھا، انہوں نے آ کر یہاں پہ فائرنگ کی تھی، اور پھر جو ہے مقامی جو پولیس ہے اور عدالت ہے ان کو سزائیں سنائی گئی تھی اور ان کو جیل بھیجا گیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ششکٹ اور گلمت کے نمبرداران اور وہاں کا ایک کونسل ہے، پیس اینڈ جسٹس کونسل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہوا ہے، اور پھر اب ہم ان کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں، اور ان کو پھر عدالت میں پیش کی گئی مفاہمت نامہ، اس کے بعد ان کی ضمانت منظور ہو گئی، تو اسی طرح وہ آزاد ہو گئے۔ تو گفتگو یہ چل رہی ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ پورا ہنزا کی ایک ہنزا کے نام پر ایک حملہ ہوا تھا، ہنزا پر حملہ ہوا تھا، اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں جو فیس بک پر بہت زیادہ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہنزا اور گلگت بلتستان پر حملہ تھا، تو لہٰذا ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر چھوڑنا بھی ہوتا تو اس فیصلے میں ہنزا کے مرکزی ہنزا اور زیرین ہنزا کو بھی کانفیڈنس میں لیتے، تب وہ فیصلہ کرتے، تب وہ کوئی مفاہمت کرتے۔ تو صرف اس بات سے نالاں ہیں کچھ لوگ کہ گلمت اور ششکٹ والوں سے کہ انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا ایسا کرنے میں، تو کچھ اندازے کے مطابق کچھ لوگ اس کو سراہتے ہیں جو مفاہمت کی گئی ہے۔ گو کہ معاف کرنا بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور معاف کرنا اور انا پرست نہ ہونا یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور اگر جنہوں نے بھی کیا ہے اور اس سے ہٹ کر کے کہ گوجال ششکٹ اور گلمت والوں نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا، لیکن ایک یہ عام تاثر ہے کہ ہنزا کے لوگوں کے اندر ایک یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں، تو جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑا دل رکھا ہوا ہے، اور بڑا دل رکھ کر ان کو انہوں نے معاف کیا، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ تو ان کو بھی ایک اچھا پیغام جائے گا، اور جو ہمارا کے پی ہے، کے پی کے جو ہمارے پیارے عوام ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی ایک جو
ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی اس سے بات سے بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ حمزہ کے لوگوں نے معاف کیا اس کو، اگرچہ اس میں اس فائرنگ کے نتیجے میں کوئی نقصان، جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اگرچہ ممکن تھا کہ جانی نقصان بھی ہوتا، لیکن اس چیز کو زیادہ سراہتے ہیں کہ انہوں نے معاف کیا، بہت اچھا کیا۔ صرف یہ گلہ تو باقی ششکٹ اور گلمت کے لوگوں پر، باقی حمزہ کے لوگوں کا کہ یہ شکوہ رہ گیا، مطلب ان کی نظر میں جو فیس بک پر بہت زیادہ لوگ جو جس طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں کہ ششکٹ اور گلمت کے عوام کو چاہیے تھا کہ وہ یہ فیصلہ لینے میں ان کو آن بورڈ لیتے، تو یہ تو تھا جو مقامی طور پر کہ ہوا تھا، جو کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی یہ معاملہ۔ تو دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ بڈگرام میں وہاں پہ پھنسے رہے کچھ شہری بلکہ اسکول کے بچے، تو ان کے لیے ریسکیو آپریشن، ایک ایسا ریسکیو آپریشن کیا گیا جو کہ میڈیا کی زینت بنی اور سوشل میڈیا پر بہت چرچا ابھی تک ہے، اور بہت سارے میمز بنائے جا رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو ایک مطلب ہر کوئی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کا بہت زیادہ، بہت سارے لوگوں کا مطلب اپنے اپنے الگ الگ خیالات ہیں اس کے اوپر۔ تو بہرحال اگر میں ان کی خیالات کا میں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں لوگ اس طرح سے سراہتے ہیں، کچھ ایک زاہد ہنزائی ہے اور ایک سواتی ہیں، تو ان کو ہیرو مانا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس ذاتی جو ان کے تجربات تھے ان کو بروئے کار لا کر ان کی ریسکیو میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی ضرور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس سے کے علاوہ جو بھی ریسکیو والی جو اپنا محکمہ ہوتا ہے تو وہ بھی تھا، اگرچہ ان کا کوئی وہاں پہ رول نظر نہیں آیا، اور اس کو ہم کیا کہیں کہ ان کے اندر کوئی اتنی کیپسٹی نہیں تھی یا اس طرح کی ٹریننگ نہیں تھی، تو یہ ایک لوگ ان اداروں پر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری پاک آرمی تھی وہاں پہ، پاک آرمی نے بھی وہاں پہ زبردست آپریشن کیا اور اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو ریسکیو کرنے کی پاک آرمی نے بہت کوشش کی، کئی ہیلی کاپٹرز وہاں پہ اس کے اوپر آپریشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں انہوں نے مختلف طریقوں کو آزمایا، اور پھر پاک آرمی جو جس طرح سے کر سکتی تھی پاک آرمی نے کیا، اور پاک آرمی نے جو دوسرے جو سویلینز جو رضاکار ہیں ان کو بھی پاک آرمی نے ان کو بھی سپورٹ کیا۔ تو جی بالکل اسی طرح ہے کہ ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا، ہر محکمہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا، چونکہ معاملہ تھا انسانی، قیمتی انسانی جانوں کا، تو یہ بہت ہی ناممکن تھا کہ وہاں پہ قیمتی انسانی جانوں کو اتنی آسانی سے ضائع ہونے دیں، تو اس کے لیے جان جوکھوں پر ڈال کر اور پوری جو ریاست ہے اس نے پوری اپنی طاقت لگا کر ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ جو کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے جو ہم بھی دیکھ رہے تھے اس میں نے یہ دیکھا کہ اگر پوزیٹیو انداز میں اس کو لے لیں تو ہمیں چاہیے بھی پوزیٹیو انداز میں اس چیز کو لے لیں کہ اب کوئی سیاسی اس سے میں پرکھ رہا ہے، کوئی اپنا مذہبی اس میں پرکھ رہا ہے، کوئی آنا پرستی میں کوئی اس کو پرکھ رہا ہے، تو اسی طرح سے اس کی ڈیفرنٹ وہ اینگل سے اس کو دیکھ رہے تھے لوگ، اور تنقید وہاں پہ کرنے والے بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے،
اور لیکن اس کے اندر ہر چیز کے اندر پوزیٹیوٹی دیکھنی چاہیے کہ کیا پوزیٹیوٹی اس میں ہے، کیا لیسن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے سبق بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم سب کے لیے امتحان ہوتا ہے، تو اس امتحان سے ہمیں کس طرح سے گزرنا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس سے کیپسٹی اس کے نہیں ہے تو کیپسٹی بلڈنگ کے لیے اس میں بہت سارا کام کرنا چاہیے۔ میں ذمہ داروں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کی ریسکیو کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ تو مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے کہ وہاں پہ کے پی میں ہی کوئی 5-6 آدمی تھے جو اپنی گاڑیوں کو بچانے کے لیے کوئی برساتی نالا کراس کر رہے تھے، تو میرے خیال سے برساتی نالا اتنا شدید تھا، تیز تھا، اس کی لہریں جو سیلاب آیا ہوا تھا، تو اس کی لہریں اتنی تیز تھیں کہ وہ ایک پتھر پہ چڑھ گئے اور پتھر کے اوپر بیٹھے رہے، اور بالکل قوی امکان تھا کہ وہ پتھر کے اوپر بھی وہ بارش کا پانی وہاں پہ بھی چڑھ جاتا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا، اور وہاں پہ کھڑے تھے اور لوگ دیکھتے رہے، دنیا دیکھتی رہی، اور وہ بہہ گئے، اس برساتی نالے میں بہہ گئے۔ وہ انسان اپنی آنکھوں سے سامنے ان کی موت کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کو بالکل کوئی بھی انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک اس وقت میڈیا پہ بہت وائرل ہوا تھا، اور یہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے جو محکمے ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کتنا مضبوط ہم بناتے ہیں، کتنا ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، کتنا ہم اکوپمنٹ دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، اگر وہ ان میں کوئی کمی ہے تو پھر بھی حکومت ذمہ دار ہے اس میں کیوں کمی ہے۔ تو یہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں جب ایسے کوئی حادثات ہوتے ہیں تو پھر ان کو اور کم کیا جا سکے۔ تو اب یہ جو ایک جو چیئر لفٹ جو وہاں پہ تھا، اور اس کو اگر ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ وہ ایک نالا ہوتا ہے، نالا کراس کرنے کے لیے انہوں نے چیئر لفٹ لگا دیا، اور وہ یوجولی اس اسکول کے بچوں کے لیے ان کی ٹریفک کے لیے آنے جانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر وہاں کی حکومت جو ہے اگر وہاں پہ کوئی پل کا انتظام کرتا تو یہ کتنا اچھا ہوتا، تو ایسے حادثات نہیں ہوتے۔ تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ یہ ریاست بھی اپنی ہے، فوج بھی اپنی ہے، اور پورا نظام اپنا ہے، تو ہم کس کس کو کیا کچھ ہم کہیں، ہمیں کہنے کو کچھ ہمارے منہ پہ آتا نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم کچھ غلط بولتے ہیں تو غلط پھر اپنی ہی کی طرف آتی ہے، تو کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر 4 انگلیاں تو اپنی طرف ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ ریکویسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جو متعلقہ ہمارے جو حکومت ہے، میں یہ کہوں گا کہ حکومت ہے، وہ سنجیدگی سے وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں مطلب یوٹیلائز کرنا ہے، جو ہماری قومی دولت ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کو اسٹرینتھن کرنا ہے جس سے عام آدمی کی جو انسانی زندگی ہے اس کی تحفظ ہو سکے۔ ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری حکومت ان چیزوں پہ غور کرے تو ہمیں آئے روز میڈیا پہ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، اور ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ افسوس کہاں پہ ہوتا ہے؟ میرے اس جو لیڈر پہ ہوتا ہے، سیاسی لیڈر پہ، جس کو میں نے ووٹ دیا ہے، میں نے ووٹ دے کر اس کو اسمبلی بھیجا ہوا ہے، اور اسمبلی میں وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مضبوط بن جائے اور ہمارے لیے ایسے کام کرے،
کہ مطلب ہماری انسانی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، معیار کو بہتر بنانے کے لیے وہ وہاں پہ کام کرے۔ میری خواہش یہ ہے، اور یہ میرا جو اپنا میرا ایک تجزیہ ہے ان حالات کو لے کر، میں کچھ اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ تو میرا ویڈیو تھوڑا لمبا جا رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کچھ کم ہی اس میں ختم کروں۔ اور ایک جو اہم جو آج کل آج اور کل میں جو وائرل ہے بہت زیادہ، وہ ہے انڈیا نے اپنا جو چاند مشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ان کا چاند پر ان کا جو مشن ہے وہ پہنچا ہے وہاں پہ۔ تو یہ جشن انڈیا میں منا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ اس طرح سے اس کو لے رہے ہیں کہ اب ہم دونوں ہی آزاد ساتھ ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں ڈاؤن ورڈ ہم جا رہے ہیں۔ ہماری جو اکانومی ہے، ہماری سب کچھ، ہماری کولیپس ہے، ہماری جو پولیٹیکل ایک کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خراب ہے اس کی صورتحال، اور سیناریو بہت ہمیں اس میں ایک بحران ہے، پولیٹیکل بحران کافی وقت سے چل رہا ہے، اور یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ تو پھر مجھے یہاں پہ انا پرستی نظر آ رہی ہے، جو پولیٹیکل جو اگر معاملہ دیکھوں تو پھر یہاں پہ اپنا احتساب کا ایک وقت ہے جی۔ تو چونکہ ہمارے ہمسائے نے اپنا مشن چاند پر بھیجا ہوا ہے، تو ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم کیوں نہیں بھیج سکے، ہم کیوں ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم اپنی جو غریب کو وہ بھوکا مرتا ہم کیوں دیکھتے ہیں۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم چاند پر کوئی مشن بھیجیں، تو ہم یہاں پہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور بھوک سے اس طرح مر رہے ہیں کہ لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہمیں دیکھ کر ہمارا دل بالکل یعنی کہ خون کا انصور ہوتا ہے ہمارا، جب ایسی چیزیں ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو کوئی گردہ بیچتا ہے، تو کوئی اپنی آنکھیں بیچتا ہے، تو کوئی کوئی جو ہے نا اپنی اولاد کو بیچتا ہے، اور کوئی ایسا کرتا ہے کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میں ٹی وی پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اب مختلف آسان طریقوں سے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، طریقے آسان ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلے ان کو بے ہوش کرتے ہیں، یا تو گولیاں مارتے ہیں، یا چھت سے گراتے ہیں، یا پانی میں پھینک دیتے ہیں، ان کو بے ہوش کرتے ہیں پہلے۔ تو ان کا یہ کچھ اس طرح سے مائنڈ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آسان موت دے دیں گے، تو اس کے بعد وہ خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں۔ تو اب یہی چیزیں ہیں جو انڈیا کے جو چاند مشن ہے اس نے ہمیں یہ سوچنے پہ یہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم کب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، کب ہم اوپر کو اٹھتے ہوئے ہمیں فیل کریں گے، کب ہماری معاشی ایک صورتحال بہتر ہوگی، کب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، کب ہماری پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہوگا، کب ہمارا جوڈیشری، کب ہمارا جو دیگر ادارے ہیں ہمارے بہتری آئے گی۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ انا پرستی ہے، ہر ادارے آپس میں بالکل اس طرح سے دست و گریبان ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ہر ادارہ میرا ہے، اور میں کس ادارے کے بارے میں کیا کہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر ادارے میں بہتری ہو، میرا جوڈیشری بالکل ٹھیک ہو، پاکستان میں پوری دنیا میں جوڈیشری ایک نمبر پر آ جائے، اس کی دیانتداری میں، اس کی جو پیشہ ورانہ جو ہے اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، ہماری آرمی پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ جس طرح میں ہمیشہ سے میں خود یہ سوچتا ہوں کہ چائنا کی جو آرمی ہے، لبریشن چائنا کی جو آئی تھنک لبریشن آرمی کہتے ہیں اس کو، تو وہ جو ہے کتنا ایک ڈسپلنڈ ہے، کتنا اس کو اس ملک کی ترقی میں اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے، چونکہ
جب وہ ایک ترقی کرتا ہوا ترقی یافتہ ملک بنا ہوا ہے، اور بڑے صفوں میں وہ بڑے ملکوں کے صفوں میں ہے وہ، بلکہ دنیا کا ابھی سپر پاور بھی بننے جا رہا ہے، تو وہ کچھ اس انداز میں وہ ترقی کر رہا ہے۔ تو ایسے میں جب امریکہ کی جو یا دوسرے ملکوں کی جو ان کی طرف اس چیز کو چائنا کو روکنے کے لیے جب وہ کوئی مہم چلاتے ہیں، تو ان کا آرمی وہاں پہ اتنا مضبوط ہے کہ پھر اس چیز میں آرمی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جب وہ آرمی ان کو پیشہ ورانہ لحاظ سے کوئی کمزوری دکھائے، یا اور کچھ کسی چیز میں ان کو کوئی ان نیسیسری چیزوں میں اگر وہ دیکھیں، تو یقیناً اس کو اور بھی کمزور کریں گے، لیکن وہ خود کو بہت انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے۔ میں اس پیٹرن پہ میں اپنی آرمی کو چاہتا ہوں کہ میری آرمی اتنی مضبوط ہو کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو، اور میرے جوڈیشری اتنے مضبوط ہو، میرا سر فخر سے بلند ہو، میرا میرا پولیس اور جو ہے میرے ہر ادارے، ہر ادارے وہ اتنے مضبوط ہوں اور اتنے خود مختار ہوں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں، وہ ٹرانسپیرنٹ فیصلے کرنے میں، اپنا جو کام ہے جو اس کو ٹرانسپیرنٹلی کرنے میں وہ اتنا ان کو بااختیار بنایا جائے۔ وہ کوئی سیاسی پارٹی یہاں پہ ہر کوئی مجھے بہت افسوس سے اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر کوئی مطلب سپیریئر بننا چاہتا، ہر کوئی سپر پاور بننا چاہتا۔ جب کوئی سپر پاور بننا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ پھر لڑائیاں کر رہا ہے، کسی کو آگے آنے نہیں دیتا ہے، تو وہ خود آگے رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک سچویشن اس پاکستان میں ہے۔ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں فیل کراتے ہیں، یہ میں کہیں سے تو یہ بالکل مواد اکٹھا کہیں سے اسپیشل تو نہیں کر رہا، لیکن یہ میڈیا کے اندر جو آپ ٹی وی کھولنے لگے، تو آپ ٹی وی کھولنے لگتے ہیں تو مجھے تو نہیں اچھا لگتا میں ٹی وی کھول دوں، کیونکہ جب میں ٹی وی کھولتا ہوں تو وہاں پہ بہت ساری ایسی بد خبریں مجھے سننے کو ملتی ہیں ٹی وی کے اوپر، جو ہمارا دل خراب ہوتا ہے، اور جب دل خراب ہونے والی جو ہیں وہ ہمیں پھر ٹھیک نہیں لگتا، اور ہم اس لیے ایک عام شہریوں میں بالکل بھی ٹی وی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ بہت بری خبریں ہوتی ہیں جی۔ وہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ واقعات ہیں، مطلب لوٹا جاتا ہے لوگوں کو، تو نہ جانے کیا کچھ مطلب ٹی وی پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں کی کوئی حرمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی لوٹ مار، کوئی کرپشن، تو ایسی چیزیں، اور وہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ آپس میں اس طرح کے بیانات وہاں پہ دیتے ہیں کہ آخر ہمارے کان تھکتے ہیں، ہمارے جو سننے کی طاقت ہی ختم ہوتی ہے، اور میں کیا کہوں۔ تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کی طرح ہم اپنا پہلے بہترین انسان بن جائیں، اور پھر ہم مسلمان بن جائیں۔ فی الحال تو مسلمان جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ سا کرتے ہیں، مسلمان وہ کرتے ہیں جو مغربی ممالک میں جو لوگ کرتے ہیں، علامہ اقبال جس طرح کہتے ہیں، مغربی ممالک میں جو لوگ جس طرح سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کا جو نظام زندگی ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ اسلام تو ادھر ہے اور ہم تو مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے بات سے بات آگے بڑھتی ہے جب میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو، لیکن ایک چیز جو میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان پھلے پھولے، پاکستان سپر پاور بن جائے، پاکستان کا جو عوام کے اندر اور ہر اداروں کے اندر ایمانی طاقت آ جائے، خوف خدا آ جائے، اور لوگ یہ سمجھیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو، اللہ نے ہمیں یہاں پہ ہمیں اس زندگی میں یہاں پہ بھیجا اس دنیا میں، اور یہ جو آزمائش کی دنیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے،
اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو پھر کیوں ہم وہ کام نہ کریں، تو پھر کیوں ہم وہ کام کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ تو بس میری یہ کہ خواہش ہے کہ پاکستان پھلے پھولے، اور میں ہر ادارے کو، ہر شہری کو، صرف ادارے نہیں، اگر ہم ایک موچی کو دیکھیں، ایک نائی کو دیکھیں، کسی دکاندار کو دیکھیں، کسی ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھیں، تو مجھے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ نیک نیت لوگ نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کو آپ بہترین دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ خود سے شروع کریں۔ تو ہمیں خود سے شروع کرنا پڑے گا، عہد کرنا پڑے گا کہ ہم خود سے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میرا پاکستان کہاں پہ ہے؟ میرا پاکستان اتنا ہے کہ میرا گھر اور میرا جو ڈیوٹی ہے، میری جو اس دنیا کے اندر، اگر میں نوکری کرتا ہوں تو میرے دفتر کے اندر میں پاکستان کو ٹھیک کرنے کی وہ کام کروں گا، اپنے کام ٹھیک سے کروں گا تو پاکستان ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے گھر کے اندر ٹھیک کروں، اگر میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے رہا ہوں تو میں پاکستان ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور اگر میں خوف خدا رکھتا ہوں، اپنی عبادات میں کمی نہیں کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کو خوش رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، تو پھر اللہ مجھ سے خوش ہوگا۔ یقیناً جب ہم اپنی ذات کے اندر ایک انقلاب لائیں گے اور ہم اپنے اندر کی شیطان کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، اور پھر اپنا جو اندر ہمارا ایک تو میں تو زیادہ کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر رحمانی صفات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر خدا نے خاصہ اپنے آپ کو اتنا مطلب کمزور کرتا ہے اپنی روح کو، کہ پھر وہ شیطانی صفات اس کے اندر غالب آ جاتے ہیں۔ تو جب شیطانی صفات غالب آ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کرپشن ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتا ہے، تو وہ ایک اجتماعی ایک گناہ بن جاتا ہے، تو ہم اجتماعی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر اپنے اندر انقلاب لائیں، روح میں اپنے انقلاب لائیں، خدا سے، اللہ سے ہم ڈر جائیں، اس کی عبادت کریں جس طرح سے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، جس طرح ہمیں اسلام کے اندر تعلیمات دی گئی ہے، اور ہم جتنی عبادات کرتے ہیں وہ دل سے خلوص سے کریں۔ اور جب ہم اللہ کو اس طریقے سے یاد کریں گے تو پھر یقیناً ہمیں خوف خدا ہوگا، اور ہم اپنے اندر ایک انقلاب لائیں گے، تو پھر ہم شیطان پہلے ہم اپنے اندر سے دور کریں گے، تو پھر شیطان ایک دن اس معاشرے سے بھی ہم شیطان کو نکالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے لیے میرا کچھ لمبا ویڈیو ہوا، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے جو آنے والے وقتوں میں میری یہ کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح بات کرتا رہوں۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔